باب العول. العول أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه إذا ضاق عن فرد. اعلم أن مجموع المخارج 7، 4 منها لا تعول، وهي 2 والثلاثة والأربعة والثمانية، و3 منها قد تعول. أما 6 فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا، وأما 12 فهي تعول إلى 17 وترا لا شفعا، وأما 24 فإنها تعول إلى 27 عولا واحدا، كما في المسألة المنبرية، وهي امرأة وبنتان وأبوان، ولا يزاد على هذا إلا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن عنده تعول إلى 31. یہ اول کا بیان ہے اور بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اول مستحضر نہیں ہو تو آدمی چکرا جاتا ہے، مفتی حیرت اور استعجاب میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح سے تقسیم عمل میں آ سکے گی۔ پہلے 2 باتیں ایسی بار بار آ رہی تھیں مثالوں میں جو اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے نہیں تھیں، اور آپ حضرات سے یہی کہہ دیا جاتا تھا، ایک تو رد کے سلسلے میں کہ مخرج میں سے مسئلے سے حصے اور سہام وارثین کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد کبھی بچ بھی آتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے، جو سہام بچ گئے، جو حصے بچ گئے وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں، تفصیل باب الرد میں آئے گی۔ ایک تو یہ بات کہی جاتی تھی بچے ہوئے سہام اعداد حصوں کے متعلق۔ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ حصے وارثین کے درمیان تقسیم جب کیے جاتے ہیں تو حصے تو پورے ہوتے ہیں لیکن مخرج تنگ رہ جاتا۔ جس مخرج سے، جس مسئلے سے، جس مجموعہ اعداد سے حصے یا سہام یا اعداد وارثین کو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ مخرج تو تنگ رہ جاتا، چھوٹا رہ جاتا، اور وارثین کے درمیان جو حصے یا سہام یا اعداد تقسیم کیے جاتے وہ بڑھ جاتے۔ سب سے آسان تر مثال یہ ہے اس کی سب سے آسان ترین مثال یہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملا کرتا ہے، 50%، اور 2 بہنوں کو، خواہ وہ حقیقی ہوں یا وہ علاتی ہوں، 2 بہنوں کو ثلثان ملا کرتا ہے۔ اب مان لیجئے کہ زید کی وفات ہوئی، زید نے اپنے پیچھے اس کی ہندہ کی وفات ہوئی اور ہندہ نے اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑا اور 2 بہنوں کو چھوڑا۔ شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، اور بہنوں کو ثلثان ملے گا اس لیے کہ جب 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں تو ان کو ثلثان ملا کرتا ہے۔ مسئلہ بنایا 6 سے، اس لیے کہ جب نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کلیہ باز کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو مسئلہ بناتے ہیں 2 تیے 6 سے۔ 6 سے مسئلہ بنایا، اس میں سے نصف یعنی 6 میں سے 3 شوہر کو دیے، اور 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 بہنوں کو دیے۔ تو مسئلہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح لکھا گیا اور بنایا گیا 6، لیکن جب تقسیم کیے گئے اعداد تو وہ بڑھ گئے، یعنی شوہر کے 3 اور بہنوں کے 4، 3 اور 4 مجموعہ ہو گیا سہام کا 7، جبکہ مسئلہ تو تھا، مخرج تو تھا 6 اور سہام کا مجموعہ ہو رہا ہے 7، ایک عدد بڑھ گیا، ایک جز بڑھ گیا۔ تو یہ پہلے کہا گیا کئی دفعہ کئی مثالوں میں
یہ پوزیشن آئی تھی، یہ حالت آئی تھی جہاں مسئلہ تو ہوتا تھا تنگ، لیکن اس کے آگے اول کیا جاتا تھا، تو وہ اول یہاں ہے۔ اب یہ اول کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اول کہتے کسے ہیں؟ اول اس کے معنی آتے ہیں کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، غالب ہو جانا۔ اول کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کسی طرف مائل ہوا جاتا ہے، جھکاؤ ہو جاتا ہے، کسی طرف غلبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شوہر کو 6 میں سے جب نصف اس کا حصہ ہے تو 6 میں سے اس کو 3 ملنا چاہیے، اس کو 3 ملنا چاہیے 6 میں سے، لیکن 6 میں سے 3 نہ مل کر کے اس کو 7 میں سے 3 مل رہے ہیں، تو شوہر کا حصہ تو گھٹ گیا۔ اور کیوں گھٹ گیا؟ اس لیے کہ دیگر وارثین کی طرف اس کا حصہ جھک گیا، یہ اس طرف مائل ہو گیا۔ اسی طریقے سے 2 بہنیں، تو 2 بہنوں کو ملتا ہے ثلثان، ان کو ثلثان ملنا چاہیے تھا 6 میں سے، لیکن 6 میں سے ثلثان نہ مل کر کے 7 میں سے مل رہا ہے، تو اس میں ان کا حصہ وہ کسی اور طرف جھک گیا، ان کا خود کا حصہ متاثر ہو گیا۔ تو اول کسے کہتے ہیں؟ الاول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائہ۔ اول اسے کہتے ہیں کہ مخرج پر زیادتی کی جائے، اضافہ کر لیا جائے اس کے اجزاء میں سے کسی جز کے ذریعے سے، کسی چیز کا کسی جز کا اضافہ کر لیا جائے۔ مثلا 6 سے مسئلہ بنایا تھا اور اور وارثین میں تھے شوہر اور 2 بہنیں، شوہر اور 2 بہنیں۔ جب مجموعہ سہام ہم نے جوڑا تو وہ 7 بن گیا، 3 اور 4 7۔ تو اب 6 تو اوپر مسئلہ موجود ہے ہی، 6 سے زائد ایک جز اور ہے، اس ایک کو آپ اوپر اصل مسئلہ کے ساتھ جوڑ لیں، یہ اول ہو جائے گا، اسی کا نام اول ہے۔ یعنی پہلے تقسیم آپ کرتے 6 میں سے، اب وہ تقسیم 6 میں سے نہ کر کے 7 میں سے کریں گے، یعنی جتنے اجزاء ہیں، یعنی کہ جتنے حصے ہیں، جتنے سہام ہیں، ان سہام کے بقدر اوپر مسئلے کے ساتھ اول لکھ لیا جائے گا۔ تو اول یہ ہے، مخرج پر اسی کے اجزاء میں سے کسی چیز کا اضافہ کر لینا، اس کو بڑھا لینا، یہ اس صورت میں جب کہ وہ فرض سے تنگ رہ جائے، جو متعینہ حصے ہیں اس سے وہ تنگ ہو جائے۔ اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ، یہ جان لینا چاہیے کہ مخارج کا مجموعہ ہے 7، مخارج کا مجموعہ ہے 7۔ دیکھیے حصے 3 ہیں، نصف، ربع اور ثمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 تو مخرج یہ ہونا چاہیے، نصف کا مخرج 2 ہوا کرتا ہے، 3 اور نصف کا مخرج 2 ہوا کرتا ہے، ربع کا مخرج 4 ہوا کرتا ہے، ثمن کا مخرج 8 ہوا کرتا ہے، تو 3 مخرج تو یہ ہو گئے۔ اب نوع ثانی میں دیکھیے، نوع ثانی میں ثلث کا مخرج، ثلث کا مخرج یا مسئلہ وہ ہونا چاہیے 3، لیکن ثلثان بھی چونکہ اسی کا ہم نام ہے، لہذا ثلثان کا بھی مخرج ہوگا 3۔ تو ثلث اور ثلثان ان دونوں کا مخرج ہے 3، تو 3 مخرج تو پہلے کے ہو گئے، نصف کا مخرج ہوا 2، ربع کا مخرج ہوا 4، ثمن کا مخرج ہوا 8، اس کے بعد 1/3 اور 2/3 کا مخرج ہوا، 1/3 اور 2/3 کا مخرج ہوا 3، یہ 4 ہوئے، 4 حصے مخرج ہو گئے، اور سدس کا مخرج ہوا 6۔ اس طرح مخرج کی تعداد تو حصوں کے اعتبار سے بنتی ہے 5 بنتی ہے، لیکن ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو پھر مسئلہ اتنے سے نہ بنا کے اتنے سے بناتے ہیں، یعنی مسئلہ 2 سے نہ بنا کر کے 6 سے بناتے ہیں، یا مسئلہ 4 سے نہ بنا کر کے 12 سے بناتے ہیں، یا مسئلہ 8 سے نہ بنا کر کے 24 سے بناتے ہیں، تو یوں کر کے مخرج کچھ بڑھ گئے۔ یہ کہتے ہیں اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ، یہ جان لیجئے کہ مخارج کا مجموعہ ہے 7 ہیں مخارج کا مجموعہ، ان میں سے 4 تو ایسے مخرج ہیں جن میں کبھی اول کی نوبت نہیں آتی، اربعۃ منھا لا تعول، 7 مخارج میں سے
7 مخارج میں سے 4 ایسے مخرج ہیں جن میں اول کی نوبت نہیں آیا کرتی ہے، اول نہیں ہوتا، اور وہ 4 مخرج یہ ہیں 2 اور 3 اور 4 اور 8۔ 7 مخارج ہیں نصف، ربع اور سمن، اس کا ہوا 2 اور 4 اور 8۔ اس کے بعد ایک مخرج ہوا 3 کا اور ایک مخرج ہوا 6 کا۔ تو یہ تو جو حصے ہیں اس کے مطابق ہو گیا۔ اس سے اوپر اٹھ کر کے 12 کا مخرج بھی ایک ہوتا ہے اور 24 کا بھی مخرج ہوتا ہے۔ 12 کا مخرج کب ہوتا ہے؟ جبکہ ربع کو یعنی کہ اربع کو 3 گنا کر لیا جائے، 4 تیے 12، تو 12 کا بھی مخرج ہوتا ہے۔ اور جب سمن والا حصہ آتا ہے 9 ثانی کے کلیہ باز کے ساتھ، تو مسئلہ 8 تیے 24 سے بناتے ہیں، تو 12 کا مخرج بڑھ گیا اور 24 کا مخرج بڑھ گیا۔ تو مخارج تو ہیں 7، 7 میں سے 4 ایسے ہیں جن میں اول نہیں ہوا کرتا، اور وہ یہ ہیں الاثنان والثلاثہ والاربع والثمانیہ، یہ ہیں جن میں کبھی اول نہیں ہوتا۔ اور اول کیوں نہیں ہوتا اس کی ابھی مثال دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کے پاس میں اپنے گروپ کے اوپر ایک مثال آئی ہے، اپنے گروپ پر ایک مثالیں کچھ بھیجی گئی ہیں، ان میں پہلے یہی ہے کہ آخر نوبت کیوں نہیں آتی، یعنی 4 مخارج ایسے ہیں جن میں اول نہیں ہوتا، تو ان میں اول کیوں نہیں ہوتا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آج 3 میسج بھیجے گئے ہیں اپنے گروپ پر، اس میں سے پہلا یہ ہے، اس میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان میں اول کیوں نہیں ہوتا، اس کی نوبت کیوں نہیں آتی۔ پہلی مثال ہے جس میں میت نے چھوڑا ہے 3 وارثوں کو، شوہر ہے، ایک منٹ، اس میں سے ابھی اوپر کی 2 مثالیں چھوڑ دیجیے گا اور اس میں نیچے کا دیکھیے، اربعۃ منھا لا تعول، 4 ایسے مخرج ہیں جن میں اول نہیں ہوتا۔ اما الاثنان فلأن المسألة لا تكون من اثنين الا اذا كان فيها نصفان او نصف وما بقي، 2 کے اندر تو کیوں اول نہیں ہوتا کبھی؟ اس واسطے نہیں ہوتا کہ 2 کی صورت میں نصف جب آتا ہے، فلأن المسألة لا تكون من اثنين الا اذا كان فيها نصفان، یا تو اس صورت میں 2 سے مسئلہ بنے گا جبکہ 2 نصف آئے، یا ایک نصف آئے اور مابقی آئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے چھوڑا ہے 2 وارثوں کو، شوہر کو اور بہن کو۔ شوہر کو ملتا ہے نصف، اس لیے کہ یہاں اولاد موجود نہیں ہے، بہن کو مل رہا ہے نصف، اس لیے کہ میت کے اصول اور فروع موجود نہیں ہیں، اور بہن خود اکلوتی ہے، اکیلی ہے، لہٰذا 2 نصف جمع ہو گئے۔ تو دیکھیے یہاں پر مسئلہ بنا ہے 2 سے، 2 سے جب مسئلہ بنتا ہے تو اول کی نوبت نہیں آیا کرتی، اور جب 2 سے مسئلہ بنتا ہے تو اول کی نوبت نہیں آتی۔ اور کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ مسئلہ 2 سے کب بنتا ہے؟ یا تو 2 نصف جمع ہو تب بنتا ہے، جیسا کہ اپنے سامنے ابھی پیش نظر مثال کہ اس میں 2 وارث ہیں، شوہر بھی ہے اور بہن بھی ہے، اور دونوں کا حصہ یہاں پر نصف اور نصف ہے۔ جب 2 نصف جمع ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ 2 میں سے دونوں ایک ایک لے لیں گے، یہاں پر اول کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ دوسری مثال اس کے آگے والی میں یہ ہے کہ میت نے 2 وارث چھوڑے، شوہر کو اور بھائی کو۔ شوہر کو نصف مل رہا ہے اس لیے کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، اور بھائی عصبہ بن رہا ہے۔ تو 2 سے مسئلہ کب بنتا ہے؟ یا تو بنتا ہے اس وقت میں جبکہ 2 نصف جمع ہو، جیسا کہ مثال گزر چکی، یا اس صورت میں 2 سے مسئلہ بنتا ہے جبکہ ایک نصف ہو
اور دوسرا وہاں پر کوئی ما بقیہ ہو، ما بقیہ یعنی اسبہ ہو رہا ہو مثلا، تو یہاں پر شوہر اور بھائی مسئلہ بنایا 2 سے، 2 میں سے آدھا شوہر کو دے دیا اور 2 میں سے ما بقیہ بھائی کو دے دیا۔ جب ما بقیہ دینے کی نوبت آئے گی جس صورت میں، تو وہاں پر اول کی نوبت نہیں آ سکتی، تو اس لیے 2 ایک ایسا مخرج ہے جس میں اول نہیں ہوتا، وہی الاسنان، 2 کا مخرج ایسا ہے جس میں اول نہیں ہوتا۔ اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، کتاب میں ہے والثلاثۃ، یعنی 3 کا مخرج بھی ایک ایسا ہے، 3 سے جو مسئلہ بنتا ہے 3 کا مخرج، اس میں کبھی اول نہیں ہوتا، اس میں 3 والے میں اول کیوں نہیں ہوتا؟ اما الثلاثۃ فلأن الخارج منها اما ثلث وما بقیہ او ثلثان وما بقیہ او ثلث وثلثان، 3 کے مخرج میں اس لیے اول کی نوبت نہیں آتی کہ وہاں پر 3 سے مسئلہ جب بناتے ہیں جبکہ کسی کو ثلث مل رہا ہو اور کسی کو ما بقیہ مل رہا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا یہاں میت نے 2 وارث چھوڑے ہیں، ماں ہے اور بھائی ہے، ماں کو ثلث الکل ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، ماں کو ثلث الکل ملے گا اس لیے کہ میت نے بھائی بہن 2 کسی بھی جہت کے نہیں چھوڑے ہیں، ایک بھائی ہے 2 نہیں ہے، اس لیے ماں کو ملے گا ثلث الکل۔ مسئلہ بنایا 3 سے، 3 میں سے ثلث دے دیا یعنی کہ 1 ماں کو، اب ماں بقیہ وہ بھائی کو دے دیا اسبہ ہونے کے ناطے۔ تو دیکھیے 3 سے مسئلہ بننا لیکن اول کی نوبت نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ 1/3، 3 میں سے 1/3 نکالنے کے بعد ماں بقیہ جب کسی کو دیا جائے گا تو اول کی نوبت آنی ہی نہیں ہے، مسئلہ تنگ کیوں رہے گا جب ماں بقیہ ہی دینا ہے۔ دوسری مثال اس سے آگے والی میں یہ ہے کہ میت نے 2 طائفہ چھوڑے اپنے پیچھے، 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بھائی ہے، 2 بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے، مسئلہ بنایا 3 سے، 3 میں سے ثلثان یعنی کہ 2 دے دیے بیٹیوں کو، 1 بچا وہ بھائی کو دے دیا۔ تو دیکھیے یہاں مسئلہ 3 سے بن رہا ہے لیکن اول کی نوبت نہیں آ رہی، اور کیوں نہیں آ رہی؟ اس واسطے کہ ثلثان کے ساتھ ما بقیہ ہے اور اس سے پہلی مثال میں ثلث کے ساتھ ما بقیہ تھا، تو چاہے ثلث آ رہا ہو یا ثلثان آ رہا ہو، چونکہ ان کے ساتھ میں ما بقیہ آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اول کی نوبت پیش نہیں آتی۔ ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے او ثلث و ثلثان، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مسئلے کے اندر 1 ثلث اور 2 ثلث جمع ہو جائیں، یعنی کوئی وارث ایسا ہو جس کو 1 ثلث مل رہا ہو اور کوئی وارث ایسے ہوں جن کو 2 ثلث مل رہا ہو۔ تو یہاں پر مثلا 2 تو اخیافی بہنیں ہیں اور 2 عینی بہنیں ہیں، 2 اخیافی ماجائی بہنیں ہیں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ اخیافی بہنیں 2 ہیں، ان کو ثلث ملے گا 1/3، اور حقیقی بہنیں 2 ہیں، ان کو ثلثان ملے گا۔ یہاں پر ثلث اور ثلثان یہ ہیں، اس کا ہم نام عدد ثلاثہ، 3 سے مسئلہ بنایا، 3 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 1 خیفی بہنوں کو دے دیا، اور 3 میں سے 2 ثلث یعنی کہ 2 یہ حقیقی بہنوں کو دے دیا، 1 اور 2 مجموع ہوا 3۔ تو یہاں ہم نے ان 3 مثالوں میں یہ جانچ لیا کہ 3 کا جب مخرج ہوگا، 3 سے جب مسئلہ بنے گا تو وہاں پر اول کی نوبت نہیں آتی، یعنی وہ مخرج تنگ نہیں رہتا، وہ مسئلہ چھوٹا نہیں رہتا، جتنے مسئلے میں جتنے مخرج میں جتنے اعداد اور سہام شامل ہوتے ہیں وہ اپنے وارثین پر تقسیم ہو جاتے ہیں، اس میں تنگی نہیں ہوتی، اس لیے اول کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ ہے اما الثلاثۃ کہ 3 کا عدد ایسا ہے جس کے اندر اول نہیں ہوتا۔ کتاب میں ہے عبارت والاربعۃ کہ 4 کا مخرج ایک ایسا مخرج ہے جس میں اول نہیں ہوتا، 4 کے مخرج میں بھی اول نہیں ہوتا۔ 4 کے مخرج میں اول کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے۔ جو اپنے گروپ پر 3 میسج بھیجے ہوئے ہیں اس میں سے دوسرے میسج کے اندر ہے وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِمَّا رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ رُبُعٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ رُبُعٌ
वसुलुस व मा बकिया। 4 के मखरज में औल की नौबत इसलिए नहीं आती कि वहां पर या तो रुबू होगा और मा बकिया होगा। रुबू और मा बकिया, उसकी मिसाल देख लीजिए। मय्यत के 2 वारिस हैं, शोहर और बेटा। मय्यत के 2 वारिस हैं, शोहर और बेटा। शोहर को रुबू मिलेगा, चौथाई, इस वास्ते के मस्जिद की नरीना औलाद मौजूद है। मस्जिद का असबा जुज़उल मस्जिद वो मौजूद है, असबा बिनफ्सी यानी कि बेटा। तो शोहर को रुबू मिल रहा है, उसका मुक्तज़ा ये कि मसला बने 4 से। चुनांचे 4 से मसला बनाया और 4 से मसला बना करके उसमें से रुबू 1 शोहर को दे दिया, बाकी के बचे 3, वो 3 बेटे को दे दिए। तो जब 4 से मसला बनाने में रुबू निकालने के बाद मा बकिया अगर किसी वारिस को दिया गया है तो यहाँ औल की जरूरत पेश आ ही नहीं सकती। तो ये 3 मिसालें आपके सामने आई हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि 4 के मखरज में औल नहीं हुआ करता। वजह उसकी क्या है? उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि रुबू के साथ मा बकिया होगा, जैसे कि आपके सामने अभी मिसाल आ गई, शोहर और बेटा। दूसरी वजह यह है कि या फिर रुबू होगा और निस्फ होगा और मा बकिया होगा, जैसे कि इस मिसाल में है। दूसरी मिसाल उसमें क्या है कि मय्यत ने 3 वारिस छोड़े, शोहर, बेटी और भाई। अगर आप हजरात अपने मोबाइल के अंदर इस भेजे हुए मैसेज को जो ग्रुप पर भेजा गया है मिसालों का, अगर पेश नजर रखेंगे तो अपने को समझने में आसानी रहेगी। 3 वारिस हैं, शोहर, बेटी और भाई। शोहर को रुबू मिल रहा है इसलिए कि मस्जिद की औलाद मौजूद है, बेटी। बेटी इकलौती है, उसको निस्फ मिलेगा। भाई असबा हुआ करता है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर चूंकि मुफ्ती साहब एक बात समझ में नहीं आई हजरत, जो मैयत है, मैयत ने शोहर को छोड़ा और बेटी को छोड़ा। अच्छा, तो जो कि मैयत जो है वो औरत है, अच्छा, और औरत बाहर से आने वाली है, तो भाई को कैसे छोड़ती? को भाई तो उसका दूसरे वहाँ मैके में है। छोड़ने से मुराद ये नहीं है कि उस मकान में छोड़ने से मुराद ये है कि अपनी वफात पर दुनिया में जिंदा छोड़ा हो उस वारिस को। छोड़ने से मुराद ये है कि अपने बाद उस वारिस को जिंदा छोड़ा हो दुनिया में, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, कायनात में कहीं भी रहता हो। जी जी हाँ। तो मसला तो सही है ना, वो शोहर और बेटा। अच्छा, भाई की क्या करें? ये भाई है तो भाई तो जाहिर है कहीं भी हो वो वारिस बनेगा। माँ बाप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो जाहिर है कि वो वारिस बनेंगे। शोहर कहीं पे भी हो तो जाहिर है कि वो वारिस बनेगा। छोड़ने से मुराद है अपने वफात के वक्त में किसी को जिंदा छोड़ना। और ये छोड़ने का लफ्ज, तरका का लफ्ज किताबों में हर जगह लिखा हुआ है, तकरीबन फतावा की किताब में, फिक्र की किताबों में। और छोड़ने का लफ्ज इसलिए भी बोला जाता है ताकि इससे ये बात साफ हो जाए कि जो मौजूद नहीं है उसका तरके में हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर कल आपके इफ्ता के साथियों, अपने एक साथियों में से एक साहब ने कल एक सवालनामा भेजा था। उसके अंदर ये था कि एक औरत का इंतकाल हुआ जिसका मकान अब बिका है। उसके उसकी 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के थे, लेकिन एक लड़की मरहुमा मालिका माँ के जमाने में ही फौत हो गई थी, माँ के सामने ही फौत हो गई थी। और जब उस औरत का इंतकाल हुआ है, माँ का जो मालिक थे मकान की, जब इंतकाल हुआ है तो उसने अपने सिर्फ 2 लड़के छोड़े हैं और 2 लड़कियां छोड़ी हैं। तो यहाँ छोड़ा इसलिए बोला जाता है कि वो तीसरी लड़की जो उस माँ की जिंदगी में ही वफात पा चुकी थी वो वारिस नहीं होगी, उसको छोड़ा ही नहीं उसने। छोड़ना तो उसको कहते हैं, जैसे उर्दू में मुहावरा भी है, हमें सोगवार छोड़ गए, हमें गमजदा छोड़ गए। शोहर, बेटी और भाई। शोहर को रुबू मिल रहा है, बेटी को निस्फ मिल रहा है और भाई यहाँ असबा हो रहा है। अब एक बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप हजरात को, वो ये कि मसला बना है 4 से, और आपके जहन में ये बात आ रही होगी
ہاں یہاں پر ایک ہی نو کے دو ہیں حصے، ربو بھی اور نصف بھی، ایک ہی نو کے، نصف ربو میں سے نکل جائے گا. مسئلہ بنایا 4 سے، 4 میں سے ربو یعنی کہ 1 دے دیا شوہر کو، 4 میں سے نصف یعنی کہ 2 دے دیے بیٹی کو، 1 اور 2 مجموع ہوا 3، 1 بچا وہ بھائی کو دے دیا. تو 3 وجہ ہیں کہ 4 کے مخرج میں اول کی نوبت کیوں نہیں آتی، 4 کا مخرج کبھی تنگ اور چھوٹا کیوں نہیں پڑتا. تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یا پھر ایسی صورت ہوگی کہ ربو اور نصف کے ساتھ ما بقیہ ہو، جیسے کہ اس مثال کے اندر ظاہر کیا گیا ہے، تو اس لیے اس میں نوبت نہیں آ رہی اول کی. تیسری مثال، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ربو اور ثلث اور ما بقیہ جمع ہو جائیں، جیسا کہ اس کے اندر مثال میں ہے. یعنی کہ میت نے 3 وارث چھوڑے ہیں، بیوی اور ماں اور باپ، بیوی ماں اور باپ. بیوی کو ربو ملے گا اس لیے کہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی، ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا ماں کی 3 حالتیں ہیں، ماں کو ثلث الکل ملا کرتا ہے جبکہ میت نے اولاد نہ چھوڑی ہو، یا بیٹی کی اولاد نہ چھوڑی ہو، یا 2 بھائی بہن کسی جہت کے نہ چھوڑے ہوں. تو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ ثلث ما بقیہ ملتا ہے، اور یہ پڑھا تھا بعد فرض ادائے فرض احد الزوجین، یعنی میاں بیوی میں سے جو بھی کوئی ایک موجود ہے اس کو اس کا دیے جانے کے بعد ما بقیہ مخرج کے اندر، ما بقیہ میں سے 1/3 دیا جائے گا. تو یہاں 4 سے مسئلہ بنا کر کے ربو یعنی کہ 1 بیوی کو دے دیا، 4 میں سے 1 بیوی کو دے دیا، باقی بچے 3. جو ما بقیہ 3 ہیں اس میں سے 1/3 ماں کو دیں گے، یعنی 3 میں سے 1 دیں گے، تو ماں کو دے دیا ثلث ما بقیہ. بیوی کا 1 اور ماں کا 1 مجموع ہوا 2، 4 میں سے 2 گئے، 2 بچے، وہ 2 عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو دے دیے گئے. یہ مثال ہے اس بات کی کہ یہاں مخرج 4 ہے اور جمع ہو جو حصے ہو رہے ہیں وہ ہو رہا ہے ربو اور ثلث ما بقیہ اور عصبہ کا ما بقیہ، لہٰذا اس صورت میں بھی اول کی نوبت نہیں آئی. تو 4 کا مخرج ایسا ہے کہ جو تنگ نہیں ہوا کرتا، چھوٹا نہیں ہوا کرتا، اور اس میں اول کی نوبت نہیں آیا کرتی. اب کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہی الاسنانی والثلاثۃ والاربعۃ والثمانیۃ، 8 کا مخرج بھی ایک ایسا مخرج ہے جس کے اندر اول کی نوبت نہیں آیا کرتی. تو کیوں نہیں آیا کرتی؟ اس واسطے کہ یا تو اس کے اندر ایسا ہوگا کہ سمن جمع ہو اور اس کے ساتھ میں ما بقیہ ہو، جیسے کہ اس مثال کے اندر ہے. اس مثال کے اندر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ میت نے 2 وارث چھوڑے ہیں، بیوی اور بیٹا، بیوی اور بیٹا 2 وارث چھوڑے. بیوی کو سمن ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود ہے. مسئلہ بنایا، سمن کا مطلب ہے کہ ثمانیہ سے مسئلہ بنایا، 8 میں سے 1 بیوی کو دیا، بچے 7، وہ 7 بیٹے کو دے دیے. تو دیکھیے 8 کا مخرج ایک ایسا مخرج ہے جس میں اول کی نوبت نہیں آ رہی، جس میں اول کی نوبت نہیں آ رہی. اور دوسری مثال، میت نے 3 وارثین چھوڑے، بیوی اور بیٹی اور بھائی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمن اور نصف اور ما بقیہ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اس مثال میں ہے. یہاں پر بیوی کو سمن ملے گا اور اسی نوع اول میں سے سمن آتا ہے، نوع اول کا ہی نصف ہوا کرتا ہے. اس میں سے سمن یعنی کہ 8 سے مسئلہ بنایا، 8 میں سے 1 بیوی کو دیے، 8 میں سے نصف یعنی کہ 4 بیٹی کو دیے، 1 اور 4 مجموع ہوا 5، 5 کے 8 میں سے 5 گئے، 3 بچے، وہ 3 بھائی کو دے دیا. یہ 3 مثالیں اپنے سامنے آئی ہیں کہ 8 سے مسئلہ بنا ہے، 8 کا مخرج ہونے کے باوجود، 8 کا مخرج ہونے کے باوجود اس میں اول کی نوبت نہیں آ رہی. تو انہوں نے بتلایا کہ اربعۃ منہا لا تعول، 4 مخارج ایسے ہیں جن میں اول نہیں ہوا کرتا، اور وہ ہیں 2 اور 3 اور 4 اور 8. وثلاثۃ منہا قد تعول، اور ان 7 مخارج میں سے 3 مخرج ایسے ہیں جن میں کبھی اول ہو جاتا ہے،
کبھی اول ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ ان میں اول ہوا کرتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اول ہوا کرے. قد تعول، کبھی اول ہو جایا کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. اما الستۃ فانها تعول الى عشرۃ. اب وہ 3 مخرج کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہے 6 اور 12 اور 24. 6 کا مخرج ایسا ہے فانها تعول الى عشرۃ کہ 6 کا اول 10 تک ہوا کرتا ہے. یعنی 6 کا مخرج جب تنگ رہ جائے گا، 6 کا مسئلہ جب تنگ اور چھوٹا رہ جائے گا اور وارثین کو حصے دیے گئے وہ بڑھ گئے حصے اور اعداد، تو اس صورت کے اندر اس کا اول 10 تک ہو سکتا ہے. وطرن بھی ہو سکتا ہے اور شفعن بھی ہو سکتا ہے. وطرن کے معنی یہ ہے کہ ایسا عدد جس کے 2 برابر کے سالم نہ ہو سکے، جس کے 2 برابر کے سالم نہ ہو سکے، جیسے کہ 3 ہے یعنی بے جوڑ، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، ایسے اعداد. اور شفن کے معنی ہے جفت یعنی کہ جوڑ، جیسے کہ مثلا 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، کہ ان میں سے جب 2 کریں گے آدھے آدھے تو ثابت اور سالم اعداد نکل آئیں گے. تو اب یہ بتلاتے اما الستۃ فانها تعول الى عشرۃ. 6 کا مخرج ایسا ہے کہ اس کا اول 10 تک ہوا کرتا ہے اور وہ وطرن بھی ہوتا ہے اور شفعن بھی ہوتا ہے. یہ وطرن کے معنی یعنی 6 کا اول 7 بھی ہوگا اور 9 بھی ہوگا. شفعن کے معنی 6 کا اول 8 بھی ہوگا اور 10 بھی ہوگا. یہ ہے وطرن و شفعن، یعنی 6 کا اول 7 8 9 10 ان چاروں میں ہوتا ہے، ان چاروں میں اس کا یہ اول ہوتا ہے. یہ یہ جو تیسرا میسج آج اپنے گروپ پہ بھیجا ہوا ہے اس کے اندر اس میں 4 مثالیں لکھی ہیں، آپ اس کو سامنے رکھ کر کے حل فرما لیجئے. وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا قَطْعُ أَمَّا السِّتَّةُ فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَىٰ عَشْرَةٍ. اس میں ایک پہلی مثال دی گئی ہے کہ میت کے 2 وارث ہیں، شوہر اور 2 بہنیں. شوہر اور 2 بہنیں، شوہر کو نصف ملتا ہے اور بہنوں کو جبکہ وہ 2 یا زائد ہو ثلثان ملتا ہے. یہاں پر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے بعض یعنی کہ ثلثان کے ساتھ مل کر کے آ گیا تو مسئلہ بنے گا 2 یہ 6 سے. دیکھیے مسئلہ تو 6 سے بنایا ہے، 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 یہ بہنوں کو دیے. اب ان سہام کو جوڑیے، شوہر کے 3 اور بہنوں کے 4، 3 اور 4 7 ہو گئے. مخرج تو تنگ اور چھوٹا رہ گیا 6 میں سے تو 7 حصے نہیں نکل سکتے، اس لیے یہ اول ہو جائے گا 7 کی طرف. تو 6 کا مخرج ایسا ہے کہ جو اول ہوتا ہے 10 تک، وطرن بھی اور شفعن بھی. اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی، وطرن میں سے تو 7 کہ 6 کا اول ہو گیا 7 کی طرف. ایک مثال تو یہ آ گئی 6 کا، اور یہ 8 بھی ہوتا ہے، 9 بھی ہوتا ہے، 10 بھی ہوتا ہے. تو 6 کا اول ہوا 7 کی طرف، یہ مثال آ گئی. اور 8 کی طرف ہوا کرتا ہے اول، اس کی مثال دوسری ہے. مثال نمبر 2، میت نے 3 طائفہ چھوڑے اپنے پیچھے، شوہر کو، 2 بہنوں کو اور ایک خیفی بہن، اخیافی بہن، ماں جائی بہن. شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے. حقیقی بہنیں 2 ہیں، ان کو ثلثان ملے گا اور خیافی بہن کو چھٹا ملتا ہے جبکہ وہ تنہا ہو، ایک ہو. یہاں پر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ مل کر کے آیا ہے تو مسئلہ بنے گا 2 3 6 سے. مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 یہ حقیقی بہنوں کو دیے، اور 6 میں سے سدس چھٹا وہ ایک خیفی بہن کو دے دیا. اب مجموعہ جوڑ لیجئے، شوہر کے 3 اور حقیقی بہنوں کے 4، 3 اور 4 7، ایک خیفی بہن کا 7 اور ایک 8، تو معلوم ہوا کہ 8 کی طرف اول ہوا ہے.
یہ 6 کا مسئلہ، 6 کا مخرج 8 کی طرف غول ہو گیا، 2 مثالیں. اور 6 کا مخرج 9 کی طرف بھی غول ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ شوہر نے 3 طائفہ چھوڑے، 3 فریق چھوڑے، شوہر اور 2 بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں. شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے. بہنوں کو ثلثان ملے گا اور خیفی بہنوں کو 1 ثلث. یہاں نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ میں مل کر کے آ رہا ہے. مسئلہ بنے گا 2 3 6 سے. 6 سے مسئلہ بنایا، 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 حقیقی بہنوں کو دیے، اور 6 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 2 یہ اخیافی بہنوں کو دیے. اب حصے جوڑ کے دیکھ لیجیے. شوہر کے 3، حقیقی بہنوں کے 4، 3 اور 4 7، 7 اور خیفی بہنوں کے 2 9 ہو گئے. مسئلہ بنا تھا 6 سے، اول ہو گیا 9 کی طرف، تو 9 کی بھی مثال آ گئی. اچھا انہوں نے کہا تھا الی عشرۃ کہ 6 کا اول 10 تک بھی ہوتا ہے. 10 کی طرف جو اول ہوتا ہے اس کی مثال بھی دیکھ لیجیے. اب میت نے 4 طائفہ چھوڑے، 4 فریق چھوڑے ہیں. تو شوہر ہے، 2 بہنیں ہیں حقیقی، 2 بہنیں ہیں اخیافی اور ماں. شوہر کو اس لیے نصف مل رہا ہے کہ میت کی اولاد نہیں ہے. حقیقی بہنوں کو اس لیے ثلثان مل رہا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. اور اصول اور فروع ان مذکر ہے نہیں ہے. خیفی بہنوں کو اس لیے 1/3 مل رہا ہے کہ جب 2 زائد ہوتی ہیں تو ان کو 1 ثلث ملتا ہے. اور ماں کا حصہ چھٹا ہے اس واسطے کہ یہاں پر 2 نہیں بلکہ 4 بہنیں موجود ہیں تو ماں کو سدس ملے گا. شوہر کا نصف نوع ثانی کے کل کے ساتھ میں آ رہا ہے. یہ بھی دیکھیے بڑی اہم مثال ہے. یہ بڑی اہم مثال ہے اس اعتبار سے کہ شوہر کو جو نصف ملا ہے وہ نوع اول گئے. یہاں نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی ثلثان بھی ہے، ثلث بھی ہے اور سدس بھی ہے. تو نصف کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ بنے گا 6 سے. 6 سے مسئلہ بنایا، 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 بہن کو دیے، 6 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 2 اخیافی بہنوں کو دیے، اور 6 میں سے چھٹا یعنی کہ 1 ماں کو دیا. اب جوڑتے جائیے. شوہر کے 3، حقیقی بہنوں کے 4، 3 اور 4 7، 7 اور خیفی بہنوں کے 2، 7 اور 2 9، 9 اور ماں کا 1، اس طرح 9 اور 1 10. 6 کا اول 10 کی طرف اول ہو گیا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی. یہی ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اما الستۃ فإنها تعول إلى عشرۃ وطرا وشفعا واما 12 فهي تعول إلى 17. اور بہرحال 12 کا مخرج یہ اول ہوا کرتا ہے 17 کی طرف، 17 تک ہوتا ہے، 17 تک. یہ 12 کا اول 17 تک ہوا کرتا ہے. یہ صرف وطرن ہوا کرتا ہے، شفعن نہیں ہوا کرتا. یعنی 6 کا اول تو وطرن اور شفعن دونوں طرح ہو رہا تھا، لیکن 12 کا اول یہ صرف وطرن ہوا کرتا ہے، اول شفعن نہیں ہوا کرتا. یعنی 12 کا اول 13 بھی ہوگا، 15 بھی ہوگا اور 17 بھی ہوگا، لیکن 14 نہیں ہوگا اور 16 نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ کے سامنے مثالوں میں لکھا ہے. وَأَمَّا 12 فَيَتَعُولُ إِلَى 17. میت نے 2 طائفہ چھوڑے ہیں، 2 فریق چھوڑے ہیں اپنے پیچھے، بیوی اور 2 بہنیں. بیوی کو ربع ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد نہیں ہے. 2 بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملے گا. مسئلہ بنے گا 4 3 12 سے. نوع اول کا ربع جب نوع ثانی کے کلیہ باز کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے 4 3 12 سے. مسئلہ بنایا 12 سے. بیوی کو ربع دیا یعنی 12 میں سے 3، اور حقیقی بہنوں کو 8 دیے یعنی 12 میں سے 2 ثلث 8، اور اخیافی بہنوں کو 2 دیے 12 میں سے جو چھٹا بنتا ہے. لہذا آپ جوڑ کے دیکھتے ہیں. اخیافی بہن کا 2، حقیقی بہنوں کا 8، 2 اور 8 10،
10 اور بیوی کا 3، یہ ہوگا 13۔ کتاب میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ 12 کا اول 17 تک ہوا کرتا ہے وطرن نہ کہ شفن، تو یہ وطرن والی مثال آ گئی کہ 13 کی طرف ہوا ہے۔ اس کے نیچے مثال نمبر 2، اس میں ہے کہ میت نے 3 طائفہ چھوڑے، بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں حقیقی اور 2 بہنیں ہیں اخیافی۔ بیوی کو ربع ملے گا اس لیے کہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی، بہنوں کو ثلثان ملے گا اس لیے کہ 2 ہیں، اخیاف بہنوں کو 1 ثلث ملے گا اس لیے کہ وہ 2 ہیں۔ یہاں پر نوع اول کا ربع نوع ثانی کے ثلثان و ثلث کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، تو مسئلہ بنے گا یہاں پر 4 تیے 12 سے مسئلہ بنایا، 12 میں سے ربع یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، اور 12 میں سے ثلثان یعنی کہ 8 بہنوں کو دیے، اور 12 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 4 اخیافی بہنوں کو دیے۔ اب جوڑ لیجئے، اخیافی بہنوں کے 4، حقیقی بہنوں کے 8، 4 اور 8 12، 12 اور بیوی کے 3، 12 اور 3 15۔ یہی ہم نے کتاب میں پڑھا کہ 12 کا اول یہ 17 تک ہوا کرتا ہے وطرن نہ کہ شفن، 15 وہ وطر عدد ہے، جفت عدد نہیں ہے۔ مثال نمبر 3، یہاں میت نے اپنے پیچھے 4 طائفہ یعنی کہ 4 فریق چھوڑے ہیں، 3 بیویاں ہیں اور 2 جدہ ہیں اور 4 اخیافی بہنیں ہیں اور 8 اللاتی بہنیں ہیں۔ زوجات کو ملے گا یہاں پر ربع، اس لیے کہ بہرحال میت کی اولاد موجود نہیں ہے، جدہ کو سدس ہی ملا کرتا ہے، ماں موجود ہے نہیں یہاں، اخیافی بہنوں کو 1 ثلث ملتا ہے اور اللاتی بہنوں کو ثلثان ملتا ہے۔ یہاں نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، ثلثان بھی ہے اور ثلث بھی ہے اور سدس بھی ہے۔ بڑی اہم مثال یہ ہے، اوپر بھی ایک گزری ہے بھی۔ یہاں نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، تو مسئلہ بنے گا 4 تیے 12 سے مسئلہ بنایا، 12 میں سے 1 ربع یعنی کہ 3 زوجات کو دیا، 12 میں سے سدس یعنی کہ 2 جدات کو دیا، 12 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 4 اخیافی بہنوں کو دیا، اور 12 میں سے ثلثان یعنی کہ 8 اللاتی بہنوں کو دیا۔ اب جوڑ لیجئے، اللاتی بہنوں کے 8، اخیافی بہنوں کے 4، 8 اور 4 12، 12 اور جدہ کے 2، 12 اور 2 14، 14 اور زوجات کے 3، یہ ہو گئے 17۔ یہی ہم نے کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ 12 کا مخرج یہ اول ہوا کرتا ہے 17 تک اول ہوا کرتا ہے، وطرن ہوتا ہے، شفن نہیں ہوتا، تو اس میں 13 کا بھی آ گیا، اس کے اندر 15 کا بھی آ گیا، اس کے اندر 17 کا بھی آ گیا، اور جو نہیں آیا 20 کے اندر وہ 14 نہیں آیا اور 16 نہیں آیا۔ یہ مثالیں بڑی اہم ہیں، آپ ان کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ میں اپنی کاپی میں یا رجسٹر میں نقل فرما لیجئے گا۔ اب ذرا کتاب سے تھوڑا سا ملا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو اول یہ ہے کہ مخرج پر کچھ بڑھا لیا جائے اسی کے اجزاء میں سے، جبکہ وہ متعینہ حصے سے تنگ رہ جائے۔ جان لو کہ مجموعہ مخارج 7 ہیں، ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جن میں اول نہیں ہوا کرتا، وہ ہیں 2 اور 3 اور 4 اور 8۔ یہ 4 مخارج ایسے ہیں جن میں اول کی نوبت نہیں آتی۔ وہ ثلاثۃ منھا قطعول، اور ان 7 مخارج میں سے 3 ایسے مخرج ہیں جن میں کبھی ہو جایا کرتا ہے اول، ہمیشہ نہیں ہوا کرے گا لیکن کبھی ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال 6 کا مخرج یہ اول ہوا کرتا ہے 10 تک، یہ وطرن بھی ہوتا ہے اور شفان بھی ہوتا ہے، مثالیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور بہرحال 12 اس کا اول 17 تک ہوا کرتا ہے، لیکن وہ صرف وطرن ہوا کرتا ہے، شفان نہیں ہوا کرتا، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور بہرحال 24 کا مخرج تو یہ 27 کی طرف اول ہوا کرتا ہے، 24 کا مخرج
27 کی طرف، اور یہ صرف ایک ہی اول ہے جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے. اور مسئلہ منبریہ میں یہ ہے کہ بیوی اور 2 بیٹیاں اور ماں باپ، اور اس یہ جو 24 کا مخرج ہے جس کا اول 27 کی طرف ہوا کرتا ہے، 24 کا مخرج جس کا اول 27 کی طرف ہوا کرتا ہے، یہ ایک ہی مخرج ہے عامۃ الصحابہ اور عند الجماہیر، اس پر اضافہ نہیں ہوتا. یعنی 24 کا مخرج یہ 27 کے علاوہ اور کسی طرف نہیں ہوا کرتا. البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر اضافہ ہوتا ہے اور وہ 31 تک بھی ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کے نزدیک. مسئلہ منبریہ، بعض کتابیں ایسی ہیں یا بعض فنون ایسے ہیں جن میں بعض اصطلاحات ہو گئی نامزد ہیں یا کچھ مسائل مشہور ہیں کسی خاص نام کے ساتھ، انہی میں سے ایک ہے مسئلہ منبریہ. اس کا نام مسئلہ منبریہ اس واسطے پڑ گیا تھا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور ان کے دوران اور وہ یہ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطع ویجزی کل نفس بما تسعی والیہ المآب والرجعہ، کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو حق کا فیصلہ فرماتا ہے، یقینی اور قطعی طور پر حق تعالی شانہ وہ حق کا فیصلہ فرماتا ہے اور ہر نفس کو وہ بدلہ اور جزا عطا فرماتا ہے اس کی جس کی اس نے کوشش کی، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو ایک طرف تو حضرت علی مرتضیٰ نے گویا کے خطبے میں یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ انصاف کا فیصلہ فرماتا ہے اور حق کا فیصلہ فرماتا ہے. تو اس وقت میں فوراً ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ سے، جبکہ وہ برسر منبر تھے، یہ سوال کر لیا کہ آپ یہ بتلائیے یعنی یہی مسئلہ امراتن و بنتان و بابان، کہ کسی نے میت نے اپنے پیچھے ایک عورت چھوڑی اور 2 بیٹیاں اور ماں باپ کو چھوڑا، تو اب بتلائیے کہ اس میں کیا صورت رہے گی تقسیم کی. بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 8واں ملتا ہے اور بیٹیوں کو ثلثان ملا کرتا ہے اور ماں اور باپ کو سدس اور سدس ملے گا. تو مسئلہ بننا چاہیے تھا یہاں پر، یعنی ثلثان موجود ہے اور بیوی کا سمن ہے تو 8 24 سے مسئلہ بننا چاہیے تھا. مسئلہ 24 سے بنانے کے بعد بیوی کو تو مل جائے گا اس کے اندر سے 3 اور بیٹیوں کو ملے گا ثلثان یعنی کہ 16 اور ماں اور باپ ان دونوں کو مل جائیں گے 4 یہ ہے. تو اب اس نے پوچھا کہ اس کے اندر کیسے ہوگا، یعنی 24 میں سے ملنا چاہیے تھا بیوی کو 3، 24 میں سے ملنا چاہیے تھا بیٹیوں کو 16 اور 24 میں سے ملنے چاہیے تھے 4 ماں باپ کو، لیکن مجموعہ سہام کتنا ہے وہ تو بڑھ رہا ہے یعنی 27 بیٹھ رہا ہے. اب بیوی کو جو 3 دیا جا رہا ہے وہ 24 میں سے نہیں دیا جا رہا بلکہ 27 میں سے دیا جا رہا ہے، تو پرسنٹیج بیوی کے حصے کا گھٹ گیا. بیٹیوں کو جو 16 دیا جا رہا ہے وہ 24 میں سے نہ دیے جا کر 27 میں سے دیا جا رہا ہے، تو بیٹیوں کا بھی حصہ گھٹ گیا. اور ماں اور باپ کو جو سدس دیا جاتا وہ 24 میں سے 4 نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کو 27 میں سے 4 دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے 8 اور دونوں بیٹیوں کے 16، 8 اور 16 24 تو یہی بن رہے تھے. جو بیوی کو 3 دیے وہ 27 بن گئے. تو اس نے یہ سوال کر لیا کہ اس کے اندر تقسیم کا کیا طریق رہے گا. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ بداہتاً بالفور یہ فرما دیا سارا سمونہا تسعا، انہوں نے فوراً یہ فرما دیا کہ سارا سمونہا تسعا یعنی عورت کا جو حصہ تھا 8واں وہ عورت کا 8واں 9واں بن جائے گا. جب 27 میں سے آپ 3 نکالو گے تو وہ 9واں حصہ ہے. 8 میں سے اگر 24 میں سے 3 نکالو گے تب تو 8واں ہے اور 27 میں سے اگر نکالو گے تو وہ 9واں ہے. تو انہوں نے فوراً فرمایا
کہ سارا سمونہ تسع کہ عورت کا حق جو 8واں تھا وہ 9واں حصہ بن جائے گا بجائے 8واں حصے کے، بجائے سمن کے تسع بن جائے گا۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، کیا ہے کہ مان لیجئے کہ ایک تربوز یا خربوزہ یا ایک سیب ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی اس کے 6 حصے کر لو، 6 شاخیں بنا لو، 6 حصے کر لو اور 6 افراد پر تقسیم کر دو برابر برابر، تو اس میں سے 6 حصے کر لے جائیں گے سدس۔ لیکن تقسیم کرنے سے پہلے اتفاق کی بات یہ کہ اچانک ایک صاحب اور آ گئے، تو اب کہا گیا کہ بھائی اب اس تربوز یا خربوزے کے بجائے 6 حصے کرنے کے 7 حصے کر لو، اس لیے کہ ایک آدمی بڑھ گیا۔ تو وہ خربوزہ یا تربوز تو ایک ہی عدد ہے، مخرج تو وہ ایک ہی ہے، پہلے اس میں سے 6 حصے کیے جا رہے تھے، اب ایک فرد کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے 7 حصے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اب اس کے اندر جو بیوی کو 3 مل رہے ہیں 27 میں سے، بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ بات عقلی طور پہ اپنے سمجھنے کی ہے۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مجھے 24 میں سے 3 نہیں دیے بلکہ 27 میں سے 3 دیے، اس لیے کہ جس طرح ایک تناسب اور خاص مقدار میں عورت کا بیوی کا حق اگر کچھ متاثر ہو رہا ہے تو دوسری طرف 2 بیٹیوں کا حق بھی تو متاثر ہوا ہے، ان کو بھی تو 16 24 میں سے نہیں مل کے 27 میں سے مل رہے ہیں، اور پھر ماں باپ کا حق بھی تو متاثر ہو رہا ہے، ان کو بھی تو 24 میں سے 4 نہ مل کر کے 27 میں سے 4 مل رہے ہیں۔ تو چونکہ ہر وارث کا حصہ اس کے سہم کے یا سہام کے بقدر متاثر ہو رہا ہے، اس لیے کوئی ایک وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ میں ناانصافی ہوئی ہے۔ اب آپ حضرات اپنی ان مثالوں کو تحریر فرما کر کے اور مذاکرہ فرما لیجیے گا۔